السلام علیکم دوستو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے دکھ بھرے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی ان کے لیے صحیح نہیں۔ لیکن سوال آخر یہ ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر دکھ بھرے جذبات کا اظہار کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وجہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اگر کوئی بھی انسان اس میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے بچنے میں آسانی ہو۔ انسانی نفسیات کی بہت ساری حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کی قربانی کو لوگ جانیں، تسلیم کریں اور تعریف کریں، اور لوگوں میں تعریف ہونے کی خواہش ہر انسان کی جذباتی ضرورت بھی ہے۔ بعض لوگ زندگی میں کسی شخص کو زیادہ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اپنا مقام بن جائے اور وہ اس کی قدر کرے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ انسان مفاد پرست نکل آتا ہے، جس کو اس سے صرف اپنے مقصد کی غرض ہوتی ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس پر اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اپنی ناقدری ہونے پر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور جذباتی طور پر وہ بہت کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ اس وقت میں متضاد جذبات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے اندر ضمیر کی ایک عدالت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس میں کبھی اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو، کبھی اس کو سزا دینے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو، خیالوں ہی خیالوں میں کبھی اس سے شکایتوں کے انبار لگاتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کوستا ہے اور برا بھلا کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کو پہچاننے میں ایسی غلطی کیسے ہو گئی وغیرہ۔ در حقیقت اس وقت میں اس کو کسی ہمدرد انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اس کیفیت سے نکلنے میں مدد کرے اور اس کی بات کو بار بار ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس غلطی سے سبق سیکھ کر پھر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ایسے وقت میں اسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ناقد کی نہیں، جو بیٹھ کر اس کی غلطی پر تنقید کرے اور اس کو بار بار یہ احساس دلائے کہ وہ کتنا بیوقوف ہے اور اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی وغیرہ۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا کسی انداز میں مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ اور زیادہ دل برداشتہ ہو کر رہی صحیح ہمت بھی چھوڑ بیٹھے گا اور ایسے میں آ کر وہ کچھ بھی غلط خطرناک حد تک اقدام اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگوں کو ایسے خیر خواہ لوگ نہیں مل پاتے جو ان کی اس کیفیت سے نکلنے میں مدد کریں، اور نہ ہی اس کو اور کوئی راستہ نظر آتا ہے اس آدمی تک اپنی بات پہنچانے کا۔ ایسے وقت میں پھر اس کو یہی صحیح لگتا ہے کہ وہ دکھ بھرے اسٹیٹس سوشل میڈیا پر لگائے تاکہ شاید کسی طرح اس شخص تک اس کی بات پہنچ جائے اور اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وغیرہ۔ اصل میں وہ اپنی طرف سے تو اس انسان کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جذبات کے کمزور لمحوں میں ہونے کی وجہ سے انجانے میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کو دکھا جاتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو احساس ہونا تو دور کی بات، اس کو تو پتہ تک نہیں چلتا، مگر یہ شخص دوسروں کی نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ شخص جذبات کے کمزور لمحوں میں ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب متضاد احساسات میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اس سے ساری بات پوچھیں، دوسری طرف وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا راز بھی باہر نہ نکلے۔ ایک طرف تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس شخص کی برائی بیان کریں اور اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور کہیں کہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اس نے یہ کیا پھر بھی اس ناقدرے نے اس کی قدر نہیں کی وغیرہ۔ دوسری طرف جب یہی دوست ایسا کہتے ہیں تو پھر یہ صاحب کہتا ہے کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہو، بس میری غلطی ہوگی، وہ ایسا نہیں تھا، اس کی مجبوری ہوگی وغیرہ۔ شاید ایسی باتیں کہہ کر وہ اپنی عظمت اور زیادہ بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس کے متضاد جذبات ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی اگر اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، اس کی غلطی بھی نہیں ہے، اس کی مجبوری بھی تھی اور وہ قصوروار بھی نہیں، تو پھر آپ نے یہ رونا کیا لگایا ہوا ہے اور پھر اسٹیٹس لگا کر لوگوں کو دکھانے اور بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ دراصل اس وقت میں ایسے انسان واقعی قابل رحم ہوتے ہیں اور ان کو اچھے دوست، ہمدرد، خیر خواہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر سکے اور دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ ایسے لوگ اتنی آسانی سے نارمل نہیں ہو پاتے، اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے آپ کا کام صرف ان کی بات سننا ہے۔ وہ اگر بار بار یہی باتیں کریں تو بھی ان کی یہی باتیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنیں تاکہ ان کا دل کا پیالہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم وی وانٹ اے پرسن ٹو لسن our issue not to solve our issue۔
اس لیے اگر آپ کے آس پاس آپ کا ایسا کوئی دوست یا رشتہ دار ہے تو اس کی مدد کریں تاکہ وہ جلد از جلد اس کیفیت میں سے نکل سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جو خود اس کیفیت میں مبتلا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے ایسی کیفیت سے باہر نکلنے کی، اور صرف دوستوں یا رشتہ داروں کے سہارے پر نہ بیٹھا رہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اپنی تنہائی کو خیر بات کہے اور سوشل بنے، اپنا زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ گزارے، حتیٰ کہ اپنے کمرے میں بھی اکیلا نہ رہے بلکہ کسی دوست کو یا رشتہ دار کو اپنے ساتھ رکھے کچھ عرصے کے لیے اور ان کے ساتھ گھومے پھرے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کوئی گیم یا جسمانی ورزش شروع کرے، اس سے بھی اس کی اسٹریس جلد از جلد ختم ہوگی، لیکن کوشش کرے کہ گیم ایسی ہو جس میں کافی لوگ شامل ہوں، جیسے کرکٹ، باسکٹ بال، والی بال یا بیڈمنٹن وغیرہ۔ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسٹریس کم کرنے میں بنسبت اس گیم کے جو صرف اکیلے ہی کھیلی جائے۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں وہ شخص انشاءاللہ نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔